ایسے ہی درود پاک پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے. آگے جگہ کافی خالی ہے، آ جائیں آگے. مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. جناب سیدہ کی آمد پہ بآواز بلند صلوات. امام وقت کی آمد پہ بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. یہ جتنا مجمع اس طرح آواز نہیں آ رہی. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. جو مولا کے ماننے والے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حیدر کرار غیر فرار کی ذات پہ بآواز بلند صلوات. ناد علی مظہر العجائب تاجد ہو اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمت کا یا اللہ بنبوت کا یا محمد بولایت کا بعلی 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 صلوات. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والنکاوت النقویہ والجواد التقویہ والہیبت الاصغریہ والغیبت الالہی بامر اللہ صلوات. السلام علیکم یا ابا عبداللہ ارواح التی حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ الی ارجعی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات. تمام تر حمد و ثنا اس خالق پروردگار کے لیے جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے. وہ پروردگار ایسا پروردگار ہے کہ جو اس پوری کائنات پہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے. ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے. ہم جتنا بھی چاہیں ہمیں یہ چیز مل جائے، جب تک وہ ذات نہ چاہے ہمیں عطا نہیں کرتا. ہم ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ چیز بھی ہمیں مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، تب تک نہیں ملتی جب تک وہ ذات پروردگار نہ چاہے. انسان عبادات کرتا ہے، جب عبادت کرتا ہے تو جلدی جلدی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے
تو جلدی جلدی 2 سجدے کرے گا، جلدی جلدی نماز پڑھے گا کہ میں نے فلاں کام کے لیے جانا ہے، گھر میں ہے جلدی سے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میں نے فلاں کام گھر کا کرنا ہے، اور اگر مرد ہے جلدی سے نماز ادا کرے گا، 2 سجدے کرے گا، میں نے فلاں کام کے لیے جانا ہے، مثلا کہیں تجارت کے لیے جانا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھے گا اور تجارت کے لیے جائے گا کہ 4 پیسے آ جائیں گے، وہ 4 پیسے وہ رزق بھی تب تک نہ آئے گا جب تک ذات پروردگار نہ چاہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عبادت جب اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں، خلوص نیت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو، اپنی عبادات کو انجام دیں۔ کیونکہ ہر چیز رزق ہے، پیسہ ہے، مال ہے، جو کچھ ہے پروردگار نے عطا کرنا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر جلدی سے اگر عمل کر لیں گے تو پروردگار ہمیں وہ چیز جلدی عطا کر دے گا۔ ایک آدمی تھا، چاہتا تھا کاروبار کے لیے جائے، جلدی سے نماز ادا کی، جب کاروبار کے لیے گیا منافع 10 لاکھ ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ میں نماز پڑھ کے گھر سے نکلا تھا، مجھے منافع 10 لاکھ ہو گیا۔ اب وہیں اس نے ایک جگہ اچانک بیمار ہوا، ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا، اپنے 5 سے 10 لاکھ اس 10 لاکھ میں ڈال کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنا ٹیسٹ کروایا۔ جب ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا کہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا۔ جب تک وہ ذات نہ چاہے نہیں عطا کر سکتی۔ اس لیے ہر چیز خلوص نیت کے ساتھ کیا کریں۔ ہر جگہ پروردگار کی جو ذات ہے نا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہاں اگر ہم چھپ کر یہ کام کر لیں، یہ گناہ کر لیں، پروردگار نہیں دیکھ رہا، تو یہ غلط ہے۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جائیں، جہاں مرضی چھپ کر وہ عمل کر لیں، خدا کی ذات دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی چیز اس ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر ذات پر، ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے۔ ایک آدمی تھا، اس وقت آیت نازل ہوئی شراب کے حرام قرار دینے کی۔ جب آیت نازل ہوئی لوگوں میں بتایا گیا کہ شراب حرام ہے۔ اب ایک شخص کے پاس ایک صراحی تھی، اس میں شراب لے کر جا رہا تھا۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ شراب لے کر جا رہا تھا۔ جب لے کر جا رہا تھا تو اتنے میں دیکھتا ہے کہ رسول خدا کچھ اصحاب کے ساتھ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی دیکھا تو دل میں، کیونکہ جانتا تھا اس صراحی میں کیا لے جا رہا ہے، اب دل ہی دل میں کرنے لگا کہ اے پروردگار میری عزت رکھ لینا رسول خدا کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ مجھے رسول خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ دل ہی دل میں پروردگار سے دعا مانگنے لگا۔ جب دعا مانگ رہا تھا اتنے میں رسول خدا قریب آئے اور آ کر سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا لے کر جا رہے ہو۔ جب اتنا سوال کیا تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اس میں شہد لے کر جا رہا ہوں۔ جب اتنا کہا تو اب پھر دل میں سوال اٹھ رہا کہ کہیں رسول خدا یہ نہ فرما دے کہ دکھاؤ۔ اے پروردگار اگر رسول خدا نے کہا کہ دکھاؤ اور مجھے دکھانا پڑ گیا تو میری عزت نہ رہے گی۔ اے پروردگار میری عزت رکھ لینا، مجھے رسول خدا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ پھر رسول خدا نے کہا کہ اچھا دکھاؤ اس صراحی میں جو تم شہد لے کر جا رہے ہو وہ کیسا ہے۔ کہتا ہے کہ اب پھر دل ہی دل میں اب گھبراہٹ کی، اب میں کیا کروں۔ پھر سے دعا مانگنے لگا پروردگار میری عزت رکھ لے، پروردگار مجھے رسول خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دے۔ کہتے ہیں جب اس نے اس صراحی سے کپڑے کو ہٹایا تو کہتے ہیں کہ وہاں اس دور کا جو سب سے بہترین شہد تھا اس صراحی میں وہ تھا۔ پروردگار نے اس کی عزت کو رکھا۔ کیا رسول خدا نہیں جانتے تھے اس میں کیا ہے؟ رسول خدا غیب کا علم رکھنے والے تھے، جانتے تھے اس میں کیا ہے، لیکن پروردگار نے اس کی عزت کو رکھا۔ دعا کریں گے کہ اے پروردگار یہ جو دل ہے ہمارا یہ صراحی ہے، یہ جو دل ہے یہ صراحی ہے جس میں محبت حسین ہے۔ اے پروردگار
ہمیں امام حسین کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دے، ہمیں امام حسین کے سامنے ایسا نہ ہو کہ کل جب ہم امام کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، ہم صحیح معنوں میں حق نہ ادا کر سکے ہوں۔ اس فرش ازا کا امام نے دین بچایا تھا۔ ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے کہ جس دین کو امام نے کربلا میں بچایا تھا کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میں یہاں یہ بتانے نہیں بیٹھی کہ کیا عمل تھے، کیا کیے ہیں، کیا نہیں کیے۔ ہر کوئی خود اپنا محاسبہ کرے، خود اپنے آپ سے رات کو تنہائی میں اپنے وقت کے امام سے باتیں کرے، کیا ہے، کیا کھویا، کیا پایا، اپنے امام سے گفتگو کریں، خود اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم نے اس فرش ازا سے کیا لیا اور کیا دیا، ہم نے راہ امام میں کیا 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 ہے، کیا صحیح معنوں میں ہم نے اس فرش ازا کا حق ادا کیا۔ ہم ان 10 روز میں آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ہم کیا لے کر آئے ہیں، گھر جب واپس آئے ہیں آج ہم کیا لے کر آئے ہیں۔ کوشش کریں کہ صحیح معنوں میں اہمیت امام حسین کو، عظمت امام حسین کو سمجھ سکیں۔ کوئی عام ہستی نہیں تھی۔ اگر تمام انبیاء کی طرف بھی نگاہ ڈالی جائے تو وہ رتبہ جو امام حسین علیہ السلام کو ملا ہے کسی نبی کو نہیں ملا ہے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو سنا ہے کہ نانا نواسا نانے سے ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں سنا کہ نانا بھی نواسے سے ہوتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا 61 ہجری سے پہلے حسین مجھ سے تھا، 61 ہجری کے بعد جب واقعہ کربلا ہو گیا اس کے بعد میں حسین سے ہوں۔ کیوں؟ نانا کا دین بچایا تھا نا۔ تاریخ میں جتنے بھی نبی دیکھ لیے جائیں ان جیسا کوئی نہیں ملتا۔ جو آیت کی، جس آیت کی تلاوت کی جو مصداق ہے امام حسین علیہ السلام کی، سورہ فجر کی آخری آیات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے وہ نفس جو مطمئن ہو گیا پلٹا میری طرف۔ کربلا میں امام سب سے زیادہ جو نفس مطمئن تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی۔ کہا کہ اگر دلیل ملتی ہے خدا کی خدائی پہ تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لیں۔ یہاں پر آتے ہیں ہم بہت سی دعائیں، بہت سی حاجات لے کر آتے ہیں، امام حسین سے توسل کر کے مانگا کریں کہ امام ہمیں یہ عطا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اگر امام سے دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا مانگنے سے تو ایک دفعہ مولا عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگا کریں، کیونکہ مولا عباس سفارش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت غازی عباس علمدار علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ کہتے ہیں جتنے بھی نبی آئے ہیں نا کسی کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے، ہر کوئی پروردگار کی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا، لیکن واحد ذات امام حسین علیہ السلام کی ملتی ہے کہ جو اپنی مرضی سے اس دنیا سے گئے ہیں، جو اپنی مرضی سے اس دنیا سے گئے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اینڈ وہ نفس جو مطمئن ہو گیا، ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، پلٹا جس سے خدا راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے۔ واحد ذات امام حسین علیہ السلام کی ملتی ہے۔ کہتے ہیں ایک نبی ہے جن کے پاس جب فرشتہ آیا ہے، ملک الموت آیا کہ خدا کی طرف پلٹ آئیں تو کہتے ہیں کہ ابھی میں نہیں جانا چاہتا، ابھی میں نہیں جانا چاہتا۔ تو کہا کہ اے پروردگار کیا تو میرا محبوب نہیں ہے کہ تو نے فرشتے کو بھیجا کہ میری روح قبض کر لے؟ تو پروردگار کہتا ہے کیا تو میرا محبوب نہیں ہے جو چاہتا ہے میرے دیدار کے لیے آ جائے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے پروردگار، فرشتے سے کہتا ہے کہ میری روح قبض کر لے، بس اتنی مہلت دے کہ میں چھاؤں سے، میں دھوپ سے چھاؤں میں آ جاؤں۔
تو جب کہا فرشتے نے سوال کیا آپ اس دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو کہا کہ بس اتنا عرصہ 2500 سال اس دنیا میں رہے ہیں وہ نبی، لیکن کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ رہا ہوں کہ چھاؤں دھوپ سے میں چھاؤں میں آیا ہوں۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے سامنے دیکھیں تو اس دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ ہم اس فرش عزا پر آتے ہیں، اپنی جوتیاں پیچھے اتار کر آتے ہیں، ایسے ہے نا، احترام ہے اس فرش عزا کا، جوتیاں پیچھے اتار کر پھر اس فرش عزا پر آتے ہیں۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کے سامنے یہ دنیا کیسی ہے، تو کہا کہ ان جوتیوں کے برابر ہے، کہ جسے ہم چھوڑ کر اس فرش عزا پر آتے ہیں، یعنی اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم مولا کے ماننے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح مطمئن ہونا چاہیے جس طرح ذات امام حسین علیہ السلام تھی۔ جس طرح ذات امام حسین علیہ السلام تھی، ہماری روحوں کو ہمیں اس طرح اطمینان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، کہتے ہیں اس سے سوال کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ نظر و نیاز کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ ہم جا کر پوچھیں کہ وہ ذکر امام حسین اپنے گھر پر کرواتا ہے، بہت نیاز دیتا ہے، اس سے جا کر پوچھیں کہ اتنا زیادہ وہ کیوں کرتا ہے۔ جب اس سے جا کر سوال کیا گیا کہ تم امام کی راہ میں اتنے نظر و نیاز کیوں کرتے ہو، تو کہنے لگا کہ جب میں 40 برس کا تھا میں بیمار ہو گیا۔ کہتا جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے، ایک انجیکشن لگایا اور کہا کہ اب تم گھر جا کر بستر پر لیٹ جاؤ کیونکہ تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ 4 سال میں بستر پر رہا، 4 سال میں اتنے میں میرا جسم پھول چکا تھا، میری کمر پر زخم ہو چکے تھے اور کیڑے پڑ چکے تھے۔ کہتا ہے میری یہ حالت ہو گئی تو میں زاروں قطار رو رہا تھا، میں نے کہا مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، مولا مجھے شفا دے دیجیے۔ کہتا ہے ایک دن میری ماں گئی ہے مولا حسین علیہ السلام کی مجلس پہ، یکم محرم تھا، جب وہ مجلس پہ گئی، مجلس پر جا کر جب وہ واپس آئی تو ایک رومال میرے جسم پر لگانے لگی۔ کہتا ہے میں بول نہیں سکتا تھا، تب تک میری بینائی بھی جا چکی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو، تو کہنے لگی کہ یہ رومال ہے جس میں میں غم حسین میں جب روئی تھی تو آنسو لے کر آئی، میں نے سنا ہے کہ ان آنسوؤں سے شفا ملتی ہے۔ میں اپنی پہلے بھی ایک مجلس میں بیان کر چکی ہوں کہ جب محرم آتا ہے نا تو اپنے لیے ایک رومال بنا کر رکھے اور اس رومال سے صرف ان آنسوؤں کو صاف کرے جو غم حسین میں نکلتے ہیں، جو غم حسین میں آنسو نکلتے ہیں، اس رومال سے صرف ان آنسوؤں کو صاف کرے اور اس کو جب ایام گزر جائے تو اسے اسی طرح لپیٹ کر رکھ لے کہ آئندہ سال زندگی رہی تو ان سے صرف جو غم حسین میں آنسو نکلے وہی صاف کرے، اور اگر زندگی میں کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہونا تو اس رومال کو نکال کر وہاں پر مس کریں، امام حسین جناب سیدہ شفا دیں گے۔ تو کہا کہ اب وہ ماں جب ملنے لگی تو میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں گئی تھی، وہاں پر آنسو جو نکلے غم حسین میں وہ لے کر آئی ہوں۔ اب وہ کہتا میں پھر سے رو رہا تھا کہ مولا مجھے شفا دے دے، یہ سال بھی میں محرم آ گیا اور میں بستر پر ہوں، مولا آپ کی مجلس میں نہیں جا سکتا، مولا اگر آپ مجھے شفا دے دیں گے تو میں آپ کی 10 روز اپنے گھر میں مجلس کروایا کروں گا اور بہترین سے بہترین نیاز میں آپ کے نام کی دیا کروں گا۔ کہتا ہے رات کا وقت آیا، اتنے میں دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، کہتا ہے کہ ایک کبوتر ہے، آ کر میری کھڑکی میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اس کے 3 پر تھے، اس سے پہلے میں نے ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا، اس کے پروں کا رنگ ایک کا سفید، ایک کا سبز اور ایک کا سرخ تھا۔ کہتا ہے کہ وہ پرندہ میرے پاس آیا اور آ کر نہ جانے اس نے میرے منہ میں کیا ڈالا کہ میرے جسم کو مجھے کچھ سکون ملا، کچھ راحت ملی ہے۔ کہتا میں سوچنے لگا کہ یہ جو پرندہ آیا ہے، کہتا مجھے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا تھا، کہا کہ اگر اڑ کر چلا گیا تو میں کہوں گا کہ کسی کی طرف سے ویسے آ گیا تھا، لیکن اگر میرے بستر کے نیچے چلا گیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ مولا حسین نے بھیجا ہے۔
کہتا ہے وہ اڑا اور اڑ کر میرے بستر کے نیچے چلا گیا. کہتا ہے اب میری ماں جب صبح فجر کے وقت آئی ہے اندر، آ کر دیکھا کہ ایک کبوتر بیٹھا ہے، اس نے اس کو دانا دیا، پانی دیا. کہتا ہے دن ایسے ہی گزرتے گئے. اب میں پھر سے رونے لگا کہ مولا مجھے شفا دے دے، میں اپنے گھر میں آپ کی مجلس کرواؤں گا. کہتا ہے اتنا کہنا تھا کہ اگلے دن میری ماں مجلس کے لیے چلی گئی اور دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے کمرے میں داخل ہوئی کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا. کہتا ہے جیسے میرا پورا کمرہ روشن ہوا، میں نے چہرے پر نگاہ کی تو میرا دل نے کہا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ یقیناً امام حسین علیہ السلام میری شفاعت کے لیے آئے ہیں. کہا کہ وہ آ کر میرے قریب بیٹھ گئے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو میرے چہرے پر لگایا اور میرے بازوؤں پر، کہتے ہیں کہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. جیسے ہی پھیرتے گئے مجھے شفا ملتی گئی. اس کے بعد میرا نام پکار کر کہا کہ اٹھو. کہتا 4 سال سے میرا جسم پھول چکا تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا. کہتا ہے مجھے پکار کر کہا کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. کہتا ہے میں نے کہا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے کہ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ جب کہہ رہا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہو جا. کہتا ہے میں اپنے بستر سے کھڑا ہو گیا، میں زاروں قطار روئے جا رہا تھا. کہتا ہے کہ میں نے رو کر کہا کہ مولا میں 10 روز اپنے گھر میں مجلس کرواؤں گا. کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ تو 10 روز نہیں، ان 10 روز کے علاوہ 8 دن اور گھر میں مجلس رکھے گا. کہا کہ مولا وہ 8 دن میں کس کی مجلس کرواؤں؟ کہا کہ وہ 10 دن تو تو ہماری مجلس کروائے گا نا، لیکن ان 8 دن میں میری ماں زہرا کی مجلس اپنے گھر میں رکھنا. ان 8 روز میری ماں زہرا کا ذکر اپنے گھر میں کرنا. کہتا ہے اس کے بعد سے وہ ہر سال اپنے گھر میں وہ 10 روز تو مجلس کرواتا تھا، لیکن 8 دن جناب سیدہ کی مجلس کروایا کرتا تھا. آج 3 محرم ہے. عموماً ہر جگہ پر 3 محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آج کسی نے کہا کہ مصائب جناب سیدہ کو بیان کریں. جناب سیدہ کا پرسہ تمام جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں سب کو دیا جاتا ہے. خصوصاً امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو پرسہ دیا جاتا ہے ان کی ماں زہرا کا. لیکن جناب سیدہ نے وصیت کی کہ میرا پرسہ میرے 12ویں بیٹے امام مہدی علیہ السلام کو دیا کرو، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام نے آ کر بدلہ لینا ہے جناب سیدہ کا. بیان کیا جاتا ہے کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو جب غسل دیا گیا تو غسل دینے والے جو ہیں وہ زاروں قطار رونے لگے تھے. پوچھا گیا وہ 3 ہستیاں کون سی ہیں؟ کہا کہ جب امام باقر علیہ السلام نے غسل دیا تھا اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام کو، کہتے ہیں جب غسل دے رہے تھے نا تو ایک دم سے کہتے ہیں کہ کاسا زمین پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگے. پوچھا کہ امام کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہ امام فرماتے ہیں کہ آج بھی میرے بابا کی پشت پر تازے آنوں کے نشان ہیں. پھر پوچھا دوسری ہستی کون سی ہے؟ کہ کہا جب جناب زینب نے جناب سکینہ کو غسل دیا تھا تو زاروں قطار رونے لگی. کہتے ہیں کہ جب غسل دینے لگی ہے نا جناب سکینہ کو تو ایک دفعہ جناب زینب نے مولا سجاد سے پوچھا ہے رو کر، سجاد سکینہ کا کرتا اتاروں یا کرتے کے ساتھ ہی غسل دے دوں؟ کہتے ہیں بی بی کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ اگر کرتے کو اتارا جاتا تو ہر جگہ سے خون رسنے لگتا تھا.
تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں پھوپھی اماں، سکینہ کو کرتے کے ساتھ ہی غسل دے دے اور اسی کرتے کے ساتھ ہی دفنا دیجئے گا۔ پھر پوچھا تیسری ہستی کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کو غسل دیا گیا نا، میرے مولا علی کہتے ہیں کہ اپنے سر کو دیوار میں مار کر رونے لگے۔ جناب فضا پوچھتی ہے مولا کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ اماں فضا، کہنے لگے کہ فضا مجھ سے زینب نے چھپایا۔ کہتے ہیں مولا کیا چھپایا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں بتایا تھا، مجھے زہرا نے نہیں بتایا کہ شکستہ پہلو ہے۔ کہتے ہیں مجھے زہرا نے نہیں بتایا اور بازو پر تازے آنے کا نشان تھا، جسے دیکھ کر میرے مولا زاروں قطار رونے لگے۔ کہتے ہیں کربلا میں تو دیکھا تھا نا، کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا، لیکن مدینے میں چلے، مدینے میں چھوٹے بچوں کے سامنے ایک ماں کو مارا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ظالم آگ لے کر آئے ہیں نا دروازے پہ، جیسے ہی دروازے پر آئے صدا دینے لگے علی کو باہر بھیجو، علی کو باہر بھیجو۔ اتنے میں جناب سیدہ آئی ہے دروازے پر اور آ کر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اب ظالم جانتے تھے نبی ذاتی آئی ہے دروازے پر، پھر بھی کہتے ہیں دروازے کو آگ لگا دی اور اس دروازے کو آگ لگا کر دھکا دیا۔ اب کہتے ہیں ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف جلتا دروازہ اور بیچ میں میری بی بی سیدہ تھی۔ اب جیسے ہی جلتا دروازہ گرا ہے نا میری بی بی پر، اب ایک دفعہ صدا دے کے کہتی ہے فضا، فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب میری بی بی نے جیسے ہی کہتے ہیں مولا کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی، وصیتیں کر کر کہتی ہے یا علی، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیجئے گا، یا علی یہ مدینے والے میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ اب اتنی غریب ہو گئی تھی نبی کی بیٹی، کہتے ہیں صرف 14 افراد بی بی کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ پھر فرماتی ہے یا علی، یا علی میرے حسین کو رات میں بڑی پیاس لگتی ہے، حسین کو رات کو اٹھ کر پانی پلائیے گا۔ اب جیسے ہی رات کی تاریکی میں لے کر چلے ہیں نا، بی بی کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو اتنے میں مولا علی کیا محسوس کرتے ہیں؟ جیسے پیچھے کوئی ننھے قدم چل کر آ رہے ہیں۔ مولا پلٹ کر دیکھتے ہیں جناب زینب ہے جو رو کر کہتی ہے بابا، بابا میری ماں کو نہ لے جائے، اب میں کہوں گی مولا، مولا ابھی بی بی بہت چھوٹی ہے، آپ سے برداشت نہ ہو سکا کہ زینب گھر سے باہر آئے۔ اب ایک دفعہ واقعہ کربلا کے بعد دیکھے، بنا مکنا چادر، شرابی کا دربار ہے اور بازار ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، واسطہ دے کر دعا کروں گی۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی کو غسل و کفن دے دیا گیا تھا نا، ایک دفعہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ فضا، سب بچوں کو بلا لاؤ، ماں سے آخری ودا کر لے۔
کہتے ہیں سب آئے ہیں، جناب ام کلثوم، جناب زینب، امام حسن علیہ السلام، سب آئے ہیں آخری ودا کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جاؤ حسین کو بھی بلا لو، ماں سے آخری ودا کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ امام نہیں آتے، کہتے ہیں کہ جب تک ماں خود نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا، اگر ماں مجھے خود آواز دے گی تو میں جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں حسین ماں کیسے آواز دے گی؟ تو کہا کہ اگر ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہ بلائے گی میں نہ جاؤں گا۔ کہتے ہیں اتنا کہنا تھا کفن کے بند کھلے ہیں، دو ہاتھ کفن سے باہر آئے اور آگے جیسے ہی ہاتھوں کا باہر آنا تھا ایک صدا آتی ہے، آؤ میرا غریب حسین ماں سے آ کر آخری ودا کر لے۔ واسطہ دے کر دعا کرے کہ اے پروردگار میرے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما دے۔ اے پروردگار دعا کریں گے امام کا ظہور فرما، امام کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا کرنا۔ اے بار الہی اگر زندہ ہو، اگر مر چکے ہو تو قبروں سے لبیک کہنے کی توفیق عطا کرنا۔ یا بار الہی دعا کریں گے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، جس کی دو ہی اولاد تھی، ایک کربلا میں رہ گئی ایک شام میں۔ کہتے ہیں کہ جناب رباب کی جب شہادت ہوئی ہے نا، اب کہتے ہیں کہ جناب رباب نے اپنی چادر کا ایک پلو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس پلو کو جب کھولا گیا نا، گرہ کو کھولا گیا تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک جھولے کی جلی ہوئی لکڑی تھی جو جناب علی اصغر کی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس میں بالیاں تھی جناب سکینہ کی جو رہائی کے بعد ملی واپس، جنہیں ہر وقت بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ دعا کریں گے اے پروردگار جتنی ماں یہاں پر اولاد کی حاجت لے کر آئی ہے، جو اولاد کے لیے ترس رہی ہے، مولا سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جس نے اولاد کے لیے کہا سیف کو، بھائی الیاس کو، اور جس نے بھی کہا مولا زہرا کو، اور جس نے بھی کہا مولا نام سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پروردگار جنہیں بیٹے دے رکھے ہیں مولا